پروفیسر ضیاء الرحمن صدیقی۔ عزیز طلباء، آج ہمارے لیکچر کا موضوع ہے شمالی ہند میں اردو۔ اردو شاعری کی باقاعدہ ابتدا دکن میں ہوئی۔ 1732 میں ولی دکنی جب دوسری بار دکن سے آئے تو وہ اپنا دیوان ریختہ اپنے ساتھ لائے، جسے بہت مقبولیت ملی۔ اس لیے ولی دکنی کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ شمالی ہند میں اردو شعر و ادب کی تخلیق میں انہی کی وجہ سے تیزی آئی۔ ولی کی وجہ سے شمالی ہند کی شاعری، خاص طور سے غزل کے لب و لہجے میں تبدیلی آئی۔ حاتم، آبرو، فائز اور اس کے بعد میر، سودا، درد جیسے بڑے شاعر پیدا ہوئے۔ ان میں میر اور سودا لکھنؤ گئے اور مرتے دم تک وہیں رہے۔ جس زمانے میں دہلی میں میر، سودا اور درد اپنی شاعری کے عروج پر تھے، اسی زمانے میں لکھنؤ میں انشا، مصفی اور جرأت کا بول بالا تھا۔ دہلی میں میر، سودا اور درد کے بعد غالب، ذوق اور مومن اہم شاعروں کی صورت میں سامنے آئے، تو ادھر لکھنؤ میں ناسق اور آتش شاعری کو نیا رنگ دے رہے تھے۔ آتش اور ناسق کے بعد انیس اور دبیر نے مرثیہ گوئی میں بہت نام کمایا اور زبان کو اس کے اعلیٰ معیار تک پہنچایا۔ لکھنؤ اور دہلی میں شعر و ادب کی اس تعمیر و ترقی کے دور میں یہ محسوس کیا گیا کہ دونوں جگہوں کی شاعری کا رنگ و آہنگ مختلف ہے۔ یہ احساس اس حد تک قوی ہو گیا کہ دونوں شہروں کی شاعری کو دو الگ الگ دبستانوں سے تعبیر کیا گیا۔ حالانکہ بعض محققین دبستانوں کی اس تقسیم کو تسلیم نہیں کرتے۔ ہم ان دبستانوں کے تعلق سے شمالی ہند میں اردو کی سمت و رفتار کو سمجھ سکتے ہیں۔